آج آپ کے سامنے دو اپروچوں کا فرق رکھنا تھا کہ مسلمانوں کی ذہنی اپروچ کیا ہے اور یورپ کی ذہنی اپروچ کیا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے سارا کچھ وہ مسلمانوں سے لیا، مسلمانوں سے سیکھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی احادیث، مسلمانوں کا جو ہے وہ قرآن پاک، اس کے علاوہ خلافت راشدہ 30-32 سال اس کو سامنے رکھ کے کھرچ کے وہ قانون بنائے، وہ اصول بنائے، جس کے بعد وہاں پہ روشنی پھیلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اپروچ میں کیا فرق تھا اور اپروچ میں کیا فرق ہے، کہ وہ کہاں پہ ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، ہم مسلمان کہاں پہ ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ آیا ہم نے اپنی روش تبدیل کی ہے یا نہیں کی، یا تبدیل کرنے کا پروگرام ہے یا نہیں ہے، بس آپ نے غور سے 8-10 منٹ نکالنے ہیں۔ برہات پور کے مقام پر گوہر آرا بیگم نے جنم لیا۔ یہ ممتاز محل کی 14ویں اولاد تھی۔ مسلسل زچگیوں اور سفر کی صعوبتوں کے باعث ملکہ بیمار ہو گئی، قافلہ رک گیا، شاہی طبیب حاضر ہوئے، قیمتی سے قیمتی اور نایاب سے نایاب ترین دوا کھلائی گئی، لیکن ملکہ کی حالت بگڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ 7 جون 1631 کو انہوں نے جان آفرین کے حوالے کر دی۔ شاہ جہان کی نظر میں یہ طوفان نوح کے بعد تاریخ انسانی کا سب سے بڑا سانحہ تھا۔ بادشاہ کی زندگی اندھیر ہو گئی، رو رو کر اس کی آنکھوں کی روشنی مدھم پڑنے لگی، شدت غم سے ضلع سبحانی کے تمام بال سفید ہو گئے۔ عورت ذات سے اس قدر نفرت ہوئی کہ زندگی کے باقی 35 سال کنوارے گزار دیے۔ غم کی انہی لہروں میں بہتے بہتے ایک صبح جمنا کے کنارے آ نکلے تو یاد آیا ملکہ نے شہنشاہ سے کوئی وعدہ بھی لیا تھا۔ اسی وقت تالی بجا کر سب درباریوں کو جمع کیا اور دریا کے کنارے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں یہاں ایک ایسا مقبرہ بنانا چاہتا ہوں دنیا میں جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ حکم شاہی تھا، دنیا جہان کے ماہر تعمیرات جمنا کے کنارے جمع ہوئے اور پھر دنیا کے اس عجوبے کی تعمیر شروع ہو گئی جسے وقت نے تاج محل کا نام دیا۔ تاج محل کی تعمیر میں کتنا وقت صرف ہوا، اس کے لیے پتھر کہاں سے آیا، اس پتھر کو کس نے کس طرح تراشا، محل کی بنیادوں میں کتنے لوگوں کی ہڈیاں دفن ہوئیں، اس کی کون سی دیوار کتنی بار گرا کر بنائی گئی، بذات خود ایک تاریخ ہے جو ظاہر ہے اس وقت ہمارا موضوع نہیں۔ ہمارا موضوع تو سویڈن کا حکمران تھا۔ جب ہندوستان پر شاہ جہان کا حکم اور حکومت چلتی تھی، ٹھیک اسی موسم میں ڈولفن بھی شمالی جرمنی کی طرف نکلا۔ جب شاہ جہان نے نکارہ کوچ بجایا، ٹھیک انہی دنوں ڈولفن کی بیوی نے بھی ایک بچی کو جنم دیا۔ جب ممتاز محل کے بطن سے گوہر آرا بیگم پیدا ہوئی، ٹھیک اسی مہینے کوئین ڈولفن بھی پیٹ میں پی پڑنے سے مر گئی۔ جب ممتاز محل زچگی کی پیچیدگیوں سے انتقال کر گئی اور ٹھیک اسی لمحے ڈولفن بھی ہمت ہار گیا۔ جب شاہ جہان کے بال سفید ہو رہے تھے اور بینائی موتی بن کر بہہ رہی تھی، لیکن اظہار غم، جی ہاں اظہار غم کے اظہار کے لیے شاہ جہان اور ڈولفن کے طریقے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اب یہاں سے سٹوری شروع ہوتی ہے۔ جب شاہ جہان تاج محل کی تعمیر کے لیے تعمیرات کے ماہرین جمع کر رہا تھا، ٹھیک اسی وقت ڈولفن نے حکم دیا شہروں کے ہر محلے، قصبوں کی ہر کمیونٹی اور دیہات کے ہر طبقے سے 2 چست اور ذہین لڑکیاں لی جائیں، انہیں دارالحکومت لایا جائے اور انہیں دائی کی ٹریننگ دی جائے۔ جب وہ خوب ماہر ہو جائیں تو انہیں واپس بھیج دیا جائے۔ یہ لڑکیاں مزید 2 لڑکیوں کو ٹریننگ دیں اور پھر اس کے بعد اگر کسی گاؤں، کسی محلے، کسی شہر کے 10 کوس میں کوئی عورت زچگی کے دوران مری تو دائیوں کی خیر ہے اور نہ ہی لواحقین کی۔
فرق دیکھیں، یہ فرق تھا ہم میں اور یورپ میں۔ جب ہمارے آباء و اجداد محل تعمیر کر رہے تھے، بیویوں کی قبروں پر آنسو بہا رہے تھے، ہاتھیوں کے منہ سے بکریوں کی آوازیں نکالنے کے حکم دے رہے تھے، راگ سے پانی میں آگ لگوا رہے تھے اور حکیموں کی فوجوں سے کشتے بنوا رہے تھے، ٹھیک اسی وقت یورپ کے حکمران عوام کے لیے فلاح و بہبود کے منصوبے تیار کرا رہے تھے، نظام ترتیب دے رہے تھے، درس گاہیں تعمیر کر رہے تھے، کارخانے، فیکٹریاں، لیبارٹریاں اور لائبریریاں بنا رہے تھے۔ یورپ کے حکمرانوں نے یہ سب کچھ ہم سے سیکھا۔ وہ جان گئے تھے قوموں کے عروج کی صرف 4 وجوہات ہوتی ہیں: انسانی فلاح پر مبنی سماجی نظام، بہترین نظام تعلیم، ٹیکنالوجی اور انصاف۔ وہ جان گئے تھے مسلمانوں کے پاس بہترین سماجی نظام ہے، وہاں گورا، کالا اور اجمی، عربی برابر ہیں، وہاں حکومت بوڑھے، بچے، معذور، بیوہ، یتیم اور مسافر کی کفیل ہے، وہاں خلیفہ اور خادم باری باری اونٹ پر سوار ہوتے اور نکیل پکڑتے ہیں۔ وہ جان گئے تھے علم اسلام کی بنیاد ہے، مسلمانوں کے پاس رست گاہیں ہیں، درس گاہیں ہیں اور لائبریریاں ہیں، ان کے پاس عالم اور سائنسدان ہیں۔ وہ جان گئے تھے مسلمان ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، یہ فوارے لگاتے ہیں، یہ ریگستانوں میں اپنے گھر ٹھنڈے رکھتے ہیں، یہ آگ جلائے بغیر خیمے گرم کرتے ہیں، ان کے پاس تیر پھینکنے، قلعے توڑنے اور میلوں دور آگ لگانے کی ٹیکنالوجی ہے، یہ نقشے بنا لیتے ہیں، دوربینوں سے دور تک دیکھ لیتے ہیں، یہ رتھوں کی بجائے گھوڑوں پر سفر کرتے ہیں اور ان کی تلواروں کو زنگ نہیں لگتا۔ وہ یہ جان گئے تھے انصاف ان کی سلطنت کا مرکزی ستون ہے، کوئی بھی شخص کسی بھی وقت عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے اور ظالم خلیفہ وقت ہو یا گنگو تیلی، قاضی بغیر دیکھے بغیر سوچے ظالم کے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے۔ لہذا اہل یورپ نے سوچا اگر ہم نے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر ہمارے پاس ان سے بہتر سماجی نظام، ان سے بہتر علم، ان سے بہتر ٹیکنالوجی اور ان سے بہتر انصاف ہونا چاہیے۔ چنانچہ یورپ کے حکمرانوں نے ادارے بنانا شروع کر دیے، جبکہ ان کے مقابلے میں ہمارے حکمران انصاف، ٹیکنالوجی، علم اور فلاح سے دور ہوتے چلے گئے۔ وہ حکم کو حکومت سمجھنے لگے، وہ خود کو زمین پر خدا کا سایہ کہلانے اور دین الہی ایجاد کرنے لگے، جس کا یہ نتیجہ نکلا عروج زوال ہو گیا اور زوال عروج پر جا پہنچا۔ کاش شاہ جہاں نے تاج محل کی جگہ آکسفورڈ یونیورسٹی بنائی ہوتی تو آج تیموری لہو یوں افغانستان کی چٹانوں میں ضائع نہ ہو رہا ہوتا۔ آج امریکی فوجی مسلمانوں کی لاشوں کو بغیر غسل، بغیر جنازے اور بغیر کفن اجتماعی قبروں میں دفن نہ کر رہے ہوتے، اور آج اسلام اور اسلام کے نام لیوا یوں منہ چھپا کر نہ پھر رہے ہوتے۔ یہ سچ ہے، بزرگوں کی بوئی فصلیں بچوں کو کاٹنا پڑتی ہیں اور بچوں کی غلطیاں ان کے بچے بھگتتے ہیں۔ تو یہ جو فلسطین ہے یہ تاج محل کی فصل ہے، اور ہماری غفلت، ہماری سستی کے یہ سارے میدان ہمارے بچے کاٹیں گے، یہ ساری فصل ہمارے بچے کاٹیں گے۔ رہا خدا تو خدا ڈیلفی کے مندر میں بیٹھا ہو یا سینٹ پیٹر کی قربان گاہ پر، اس کا نام ایشور ہو، یزمان، ارحمن، گاڈ یا اللہ، وہ صرف اور صرف جاگنے والوں کا خدا ہوتا ہے، وہ سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے والوں کا نگہبان ہوتا ہے۔ اور رہے معجزے تو وہ خوابوں میں جنم نہیں لیا کرتے، وہ حقیقتوں کی چٹانوں میں لہو کے تیشے اور پسینے کی کھاد سے کاشت ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے، وہ خدا جس نے احد کے نافرمانوں سے رعایت نہیں برتی تھی، وہ خدا ہمارے سرہانے کامیابی اور فتح کے تھال کیسے رکھ دے گا؟ ایک دفعہ پہلے عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا چلوں کہ یہ جو فطرت ہوتی ہے نا، یہ کسی کی رشتہ دار نہیں ہوتی کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری رشتہ دار ہے، کوئی کافر ہے تو اس کی نہیں۔ واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ جب تک ایک قوم
اپنی حالت بدلنے کی ٹھان لیتی ہے تو ہم مدد کرتے ہیں، اگر اس کو خیال نہیں آتا حالت بدلنے کا تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پہ پاکستان میں دیکھیں، یہ میٹرو بن گئی، یہ اورنج ٹرین بن گئی، شہروں کا بیڑا غرق کر دیا گیا، شہروں میں آلودگی پھیلا دی گئی، اس کے مقابلے میں کالجز، اس کے مقابلے میں یونیورسٹیز، اس کے مقابلے میں سکولز، اگر سکولز ہیں تو ان میں سہولیات، یعنی یہ اگر سارا کچھ کیا جاتا اور ان مافیاز نے، ان گاڈ فادرز نے، ان جو ہے وہ سسلین مافیاز نے جان بوجھ کر لوگوں کو ان پڑھ اور جاہل رکھا، چودھریوں نے جان بوجھ کے رکھا، وڈیروں نے جان بوجھ کے رکھا، جاگیرداروں نے جان بوجھ کے رکھا، پیروں نے جان بوجھ کے رکھا، گدی نشینوں نے جان بوجھ کے رکھا کہ اگر یہ پڑھ لکھ گئے تو ہماری گدی کا کیا بنے گا، یہ پڑھ لکھ گئے تو ہماری سیاست کا کیا بنے گا، یہ پڑھ لکھ گئے تو ہماری وزارت کا کیا بنے گا۔ اور مختصر بات یہ کہ اگر یہ پڑھ لکھ گئے تو ہمیں ووٹ کون دے گا؟ کون پڑھا لکھا مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دے گا؟ زرداری کو دے گا، نواز شریف کو دے گا، شہباز شریف کو دے گا، ان سسلینز مافیاز کو دے گا جو 40-45 سال سے ملک لوٹ لوٹ کر باہر لے جاتے رہے اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو انہوں نے وہاں جہاں زوال تھا عروج آ گیا، اور جہاں عروج تھا وہاں زوال آ گیا۔ ہماری جتنی بھی قدریں تھیں خاص کر فلاحی ریاست کی وہ انہوں نے اپنا لی اور وہ کہاں پہنچ گئے۔ اور آخری لائن آپ نے دیکھی کہ خدا نے تو احد کے وہ جو ہے وہ صحابہ تھے اور جیت صحابہ تھے، احد میں غفلت کرنے والوں کو نہیں بخشا، جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم قدرت کے اصولوں کو فالو نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، اس کو لائک کریں، کامنٹس کریں اور اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور آخری پیغام یہ کہ دسمبر میں ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ 50,000 سبسکرپشن کا ہے۔ امید ہے آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر تعاون کریں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔